السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہت لمبے عرصے سے آپس میں اختلاف چلے آ رہے ہیں، جس سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ تاہم جب سے یمن میں جنگ شروع ہوئی ہے، اس مخالفت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جو یمن میں اس وقت حوثی قبائل جو برسے پیکار ہیں وہاں کی حکومت کے خلاف، اور جو آئے روز سعودی عرب کے اندر بھی کبھی فائرنگ کرتے ہیں، کبھی میزائل، کبھی راکٹ، اور ایون پہلے یہ جو حملے ہوتے تھے وہ اس کی سعودی عرب کی مختلف تنصیبات پہ حملے ہوتے تھے۔ اب 3-4 دن پہلے اس کے کیپٹل یعنی ریاض کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ کسی نے کہا یہ میزائل کا حملہ تھا، کوئی کہتا ہے یہ ڈرون کا حملہ تھا۔ اس کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں، لیکن اس سے صورتحال کی سنگینی میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس پس منظر میں، اس سیناریو میں سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان نے یہ کہا ہے کہ ہم تو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اور اب بھی ہم معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران ہمیشہ ہمارے ساتھ اسی طرح کرتا ہے کہ ہماری دوستی کے ہاتھ کو وہ جھٹک دیتا ہے۔ جس کے جواب میں ایرانی فارن منسٹر جواز ظریف نے یہ کہا ہے کہ ہم جو سعودی فارن منسٹر کے جو اس کا بیان ہے، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ دونوں مل بیٹھ کر جو آپس کے معاملات ہیں، آپس کے جو اختلافات ہیں، انہیں حل کریں۔ یہ دراصل صرف ایران اور سعودی عرب کے ان رہنماؤں کی خواہشات نہیں ہیں کہ دونوں مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کی خواہش ہے۔ کیونکہ اس وقت 2 خواہشات ہیں، ایک وہ ہے جو اسرائیل کی ہے اور اسرائیل نواز ممالک یا قوتوں کی ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں فرقہ وارانہ بنیاد پر تقسیم رہیں، لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ان کے وسائل ضائع ہوتے رہیں، باہم دست گریبان رہیں، اور ان کی باہمی جنگوں کے نتیجے میں یہ کمزور ہوتے رہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ مستحکم ہوتا رہے۔ اسرائیل جو دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے ارد گرد سارے مسلمان رہتے ہیں، تو وہ آپس میں تقسیم رہیں تاکہ اسرائیل دن بدن مستحکم ہوتا رہے، اور وہ اس کا جو خواب ہے گریٹ اسرائیل کا، وہ ایک نظر جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ لیکن مسلمانوں کی کیا خواہش ہے؟ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں جو ہے فرقہ وارانہ سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو فرقہ وارانہ جو تقسیم ہے، یہ صرف ایران اور سعودی عرب میں نہیں پائی جاتی، یہ دنیا بھر کے سبھی اسلامی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ ہر جگہ پر ہر فرقے کے لوگ رہتے ہیں۔ جب ایران اور سعودی عرب کے درمیان مخاصمت اور دشمنی بڑھتی ہے تو بدقسمتی سے ان فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آپس میں، ان کے درمیان بھی تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں، اس کے ساتھ انڈیا پر بھی پڑتے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر پڑتے ہیں۔ غرض جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ فقے والے لوگ جو سعودی عرب کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک سمجھتے ہیں، ان کی ہمدردیاں اپنے ملک سے زیادہ سعودی عرب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ سیاسی یا مذہبی مرکز کے طور پر ایران کو دیکھتے ہیں، ان کی ہمدردیاں اپنے ملک سے زیادہ ایران کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان آپس میں تقسیم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر مسلمانوں نے زندہ رہنا ہے اور وقار و عزت کے ساتھ رہنا ہے تو اس فرقہ وارانہ آگ کو بجھانا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری سعودی عرب اور ایران پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں ممالک کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، جس کے لیے پاکستان کافی عرصے سے کوشش کرتا چلا رہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے بڑی کوشش کی ہے، اور خوش قسمتی کی بات تو یہ ہے کہ اب ایران کے ساتھ ہی پاکستان کے تعلقات کافی اچھے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ماضی کے مقابلے میں آج ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جس طرح وہاں ہمارے جنرل رحیل شریف موجود ہیں، اور ہمارے ابھی حال ہی میں جو ایمبیسڈر وہاں گئے ہیں جنرل اکبر، وہ بھی، اور ہمارے موجودہ جنرل باجوہ بھی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ابھی ہماری سیاسی حکومت کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اب یہ جو سلسلہ ہے کہ ریاض تک کو نشانہ بنایا گیا ہے حوثی قبائل کی طرف سے، جس کے لیے سعودی عرب ایران کو ذمہ دار سمجھتا ہے، تو یہ جنگ جو ہے مزید بھی بھڑک سکتی ہے، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں فرقہ وارانہ تقسیم میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح آپ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اچھے بیان دے رہے ہیں، مثبت بیان دے رہے ہیں، اچھے ایک رویے کا اظہار کر رہے ہیں، تو آگے بڑھ کر ان دونوں ممالک کے درمیان معاملات کو، جو اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی پوری اسلامی جو ہے دنیا ہے اس کے مفاد میں ہے، خود ایران اور سعودی عرب کے بھی
فائدے میں ہے. ہاں البتہ اس پر اسرائیل کو بہت بڑی تکلیف ہوگی، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں جو دوسری خبر پیش کرنے جا رہا ہوں، شیئر کرنا جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بیان ہے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور وہ بیان پاکستان کے موجودہ پس منظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ پاکستان آج کل شدید خطرات سے گھرا ہوا ہے. بھارت کی جو دشمنی ہے وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہماری ایل او سی پر جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ بھارت جو سازشیں کر رہا ہے، جس طرح بی ایل اے کو، جس طرح داعش کو، القاعدہ کو بلوچستان میں وہ ہمارے خلاف اس نے جو لگایا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا خون بہہ رہا ہے. اس کے علاوہ اب جو نئی صورتحال جو بائیڈن کی حکومت کے آنے بعد ہوئی ہے کہ افغانستان میں اب وہ جو ایک معاہدہ تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان وہ ختم کیا جا رہا ہے. تو اب یہ حالات جو ہیں وہ بڑے کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ممکن ہے کہ اب افغانستان کے اندر نئی لڑائیاں جنم لیں جس سے یقیناً پاکستان ہی متاثر ہوگا. تو پاکستان جب بیرونی چیلنجز کا اس وقت شدید جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے اور گھرا ہوا ہے، تو ایک بہت اچھی آواز، بڑی دانائی والی آواز وہ آئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی حکومت کو دھرنوں یا احتجاج کے ذریعے نہیں گرایا جا سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سپیکر کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، کیونکہ قانون اور آئین ہمیں یہی بتاتا ہے. تو ملک میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے، دھرنے دینے کی بجائے، احتجاج کرنے کی بجائے، اندرونی طور پر ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی بجائے ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات جو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر اپوزیشن کے پاس، اگر پی ڈی ایم کے پاس جو وہ اپنی عددی اکثریت ہے تو وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب اس کے جواب میں احسن اقبال صاحب نے جو ہے پی ایم ایل این کے رہنما انہوں نے فرمایا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس اگر کوئی نمبر ہیں تو وہ بتائیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. پاکستان جیسے ملک میں جو ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانا بہت مشکل ہے. تو یہ ایک پی ایم ایل این کا اپنا نقطہ نظر ہے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، یقیناً کیونکہ وہ خود بھی کسی ہاؤس میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا سٹیک موجود ہے، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے پنجاب اسمبلی میں ہو یا وفاق میں. یہ دونوں جو ہیں وہ جماعتیں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ دھرنوں اور احتجاج کی بجائے یا سینٹ جو باقی ہاؤسز جو ہیں ان میں سے ریزائن دینے کے بجائے اب وہ ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں. تو یہ دانائی کی بات ہے. تاہم حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی گورننس پہ توجہ دے. ملک کے اوپر جو قرضے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور افغانستان کی صورتحال اور بھارت کی صورتحال بھی اس کے سامنے ہے، اور سی پیک کے خلاف جو اس وقت عالمی سطح پر ایک جو سازش تیار کی جا رہی ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم بیرونی محاذوں پر توجہ دینے کے لیے ہمیں اندرونی محاذ کو پرسکون رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ایک طاقتور فریق کی حیثیت حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اس میں حکومت کو ریلیف دینے کی ضرورت قطعا نہیں ہے. البتہ گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اور ملک کو بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کو یقیناً اپوزیشن کے تعاون کو ضرورت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات پر توجہ دی جانی چاہیے. قانون اور آئین کے مطابق اگر ملک میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ملک کو کسی نئے خطرات سے دو چار کرنا کسی بھی لحاظ سے حب الوطنی کے مطابق نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.